کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زنا ایک قرض ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ظالم زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے تما ہو جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا پائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، 60 سال اسے عبادت الہی میں گزر چکے تھے۔ شیطان نے اسے ورغلانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ اس نے ایک عورت پر اپنا اثر ظاہر کیا کہ گویا اسے جنات ستا رہے ہیں، اور اس عورت کے بھائیوں کو یہ وسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج اس عابد سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس عورت کو اس عابد کے پاس لائے۔ اس نے علاج معالجہ یعنی دم کرنا شروع کیا اور یہ عورت یہیں رہے گی۔ ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے چھٹکارے کی صورت بتائی کہ اس عورت کو مار ڈال ورنہ راز کھل جائے گا۔ چنانچہ اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ ادھر اس نے جا کر عورت کے بھائیوں کو شک دلوایا۔ وہ دوڑے آئے، شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا، وہ لوگ آ رہے ہیں، اب عزت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی۔ اگر مجھے خوش کر لے اور میرا کہا مان لے تو عزت اور جان دونوں بچ سکتی ہیں۔ اس نے کہا، جس طرح تو کہے میں تیار ہوں۔ شیطان نے کہا، مجھے سجدہ کر۔ عابد نے سجدہ کر لیا۔ یہ کہنے لگا، تف ہے تجھ پر کم بخت، میں تو اب تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے۔ ایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا اور اس سے زنا کر بیٹھا۔ اسے حمل رہ گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں ڈالا کہ اب رسوائی ہوگی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے۔ تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض پھر بھی کچھ پوچھ گچھ ہوئی تو جھوٹ موٹ کہہ دینا۔ بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے؟ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ ایک روز رات کے وقت موقع پا کر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجاڑ جگہ زمین میں دبا دیا۔ اب شیطان اس کے 4 بھائیوں کے پاس پہنچا
اور ہر ایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی۔ صبح جب یہ جاگے تو ایک نے کہا کہ آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں۔ دوسرا نے کہا نہیں، کہو تو صحیح۔ چنانچہ اس نے پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح فلاں عابد نے اس سے بدکاری کی، پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا اور فلاں جگہ اس کی لاش دبا آیا ہے۔ اب تینوں میں سے ہر ایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ خواب سچا ہے، چنانچہ انہوں نے جا کر اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اسی راہب کو اس خانقاہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر اس کی لاش برآمد کی۔ کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے چلے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سب میرے کرتوت ہیں، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دوں گا۔ اس نے کہا جو تو کہے کروں گا کہ مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کر دیا۔ پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برسیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے کی پیشی کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھنے سے، یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد بھی بدکاری و بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے علی، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے بلیو پرنٹ، اریاں رسائے، نائٹ کلبوں اور مساج کروانے کے بہانے دل پشوری کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے، جہاں زنا وہاں فنا۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سطح عرض پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے کبھی فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم سنگ زنی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔
غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا جھٹلا کر باز رہتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ دہلی صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کے وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت پڑ گئی۔ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا، اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آ گیا تو ہر سو بدبو پھیل گئی۔ جب شہزادی سے سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا پر جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کی، اور اس دن کا سبق بھی ناغہ ہو گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا، حضرت بہت دھویا، کیا کروں؟ واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان، اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زنا کاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اور یعنی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی عریانیت کے دل دادا بن چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے، جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی
ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس میں محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے، شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں، وہ حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کی زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ پاک دامن ہونا اعلانیہ زنا کرنے والی نہ چھپے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ پاک دامن ہونا اعلانیہ زنا کرنے والی نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والے نہ چھپے دوست، اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لیں تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، زانیہ اور عطیہ ثانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔
ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا اور اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں نے چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سایہ دیکھا، جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اور اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ میں چلنے لگا حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیشاب کی تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ آپس میں چلے گئے۔ میں ابھی دوبارہ اپنے ساتھی کے ساتھ آیا اور اسے اٹھایا، اور آدمی بھاری تھا یہاں تک کہ میں اسے اصغر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اصغر گھاس تھی۔ اس کی بھاری بھیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینے پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے زانیہ یا مشرکہ نکاح نہیں کرتا، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے۔ مکمل جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک، یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔